والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہماری کلاس جو ہوتی ہے یہ فرض علوم کے متعلق ہے، یعنی جو انسان کے اوپر چیزیں سیکھنا ضروری ہے جن کے جانے بنا انسان کا جینا اسلام کے مطابق گویا کہ مشکل ترین ہے۔ نہ جاننے کی صورت میں انسان گناہ گار ہے۔ جیسا کہ آپ کو میسیج ملا تھا کہ نماز کے متعلق جو ہے وہ گفتگو ہوگی، نماز کے کچھ مسائل اور شرعی معذور جو ہے اس کے مسائل یا نماز کے اوقات کے کچھ مسائل جو ہے، کیونکہ ٹائم بالکل ہمارا شارٹ ہے، 9 بجے سے پہلے ہی ہم نے اس کو کلوز کرنا ہے۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب زندگی کے آخری ایام آئے نا تو سرکار بیماری کی حالت میں تو فرمانے لگے مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو حکم دو میری طرف سے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پیغام دیا گیا تو آپ آئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پر سرکار کی حیاتی میں سیدنا صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ جب نماز پڑھانے کے لیے سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے نا تو سرکار نے حجرہ نور کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو صدیق اکبر مصلی پر ہیں اور سرکار کے بقیہ غلام جو ہے پیچھے صف باندھے جو ہے وہ کھڑے ہیں نماز کے لیے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار یہ عمل دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ پھر سیدنا عباس اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلایا۔ سرکار کی حالت کیسی تھی؟ راوی کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے سیدھی جانب سے اور حضرت عباس نے الٹی جانب سے ایسے مونڈا یعنی شولڈر پکڑا اور اٹھا کر چل رہے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے ہیں، یعنی ایسے چل نہیں رہے سرکار، چونکہ بیماری تھی بہت زیادہ شدید۔ اس حالت میں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی یار میں چاہتا ہوں کہ نماز کے ساتھ نماز پڑھو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر اب مصلی پر کھڑے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور صدیق اکبر کی الٹی جانب بیٹھ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے کہ سرکار تشریف لائیں، اب میری کیا مجال کہ میں مصلی پر کھڑا رہوں۔ سرکار نے فرمایا ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پر، اور سرکار الٹی سائیڈ پر تشہد کی حالت میں بیٹھ گئے اور نماز جو ہے وہ شروع کی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب نماز شروع کی تو سیدنا صدیق اکبر نے سرکار کی طرف دیکھ کر نماز کو شروع کیا اور بقیہ صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر کی طرف دیکھ کر نماز کو شروع کیا۔ امت کو جو سرکار نے آخری نماز اس طرح پڑھائی کہ صدیق اکبر کا میں امام ہوں اور میرا صدیق تم سب کا امام ہے، عقیدہ بھی دے دیا ساتھ، اور یہ بتایا کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ سرکار نے متعدد فرامین کے اندر یہ ارشاد فرمایا، خود فرمایا یار کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، بیٹھ کر پڑھ لو۔ حضرت جابر بڑے شدید بیمار،
اس قدر بیمار تھے کہ بار بار گشی آتی تھی۔ سرکار جب تشریف لائے عیادت کے لیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ تھوڑے گیلے تھے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں حضرت جابر کی قسمت پر، واہ کیا قسمت پائی ہے۔ سرکار نے نا ایسا نور والا ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا تو فوراً آنکھیں کھلی اور اٹھ کر بیٹھنے لگے۔ سرکار نے فرمایا یار لیٹے رہو، کوئی بات نہیں، ابھی تم بیماری میں ہو۔ عرض کیا رسول اللہ اس حالت میں نماز کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ اکبر، ہمارے ہاں کوئی آخری وقت میں بات کرے نا تو اس نے بات جائیداد کی کرنی ہے، اور بیٹوں نے بھی بیٹھ کر پوچھنا ابا جی وہ جرا کارنر والا پلاٹ ہے وہ کدھر ہے؟ ہم جائیداد کے لیے وہاں بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قربان جاؤں صحابہ کے اس پیارے انداز پر کہ آخری وقت، اور عرض کریں یا رسول اللہ نماز کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ دینے والے سونے محبوب نے فرمایا جابر اگر کھڑے ہونے کی استطاعت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنا نماز، نہیں تو یار بیٹھ کر پڑھ لینا، نہیں تو پھر لیٹے لیٹے ہی رب کی بارگاہ میں اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لو، اللہ اس طرح بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ خیر کرے، ہمارے ہاں تو تھوڑا سا لمبا سفر ہو جائے، تھوڑی سی بیماری سر درد آ جائے تو ہم نماز چھوڑنے کے قائل ہو جاتے ہیں۔ عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے یا شاید کل کی بات ہے، بندہ بڑا پکا نمازی، میں نماز پڑھ کر باہر نکلا تو اس سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضرت خیر ہے اتنی دیر ہو گئی ہے نماز ہی نہیں پڑھنے آ رہی۔ وہ نا مجھے بتاتے ہوئے چیچک آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے، کیا بتاؤں؟ میں نے کہا بتا دیں یار، کچھ تو بتائیں گے آپ۔ وہ نا مجھے قطروں کا مرض ہے اس وجہ سے میں نماز پڑھنے نہیں آ رہا۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کون سا کوئی نیا مرض ہے کہ آج کی پیداوار آج ہی ایجاد ہوا ہو؟ اسلام کہیں بھی جا کر یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس حل نہیں ہے۔ اسلام نے کہیں جا کر یہ نہیں کہا ٹھیک ہے کہ تم نماز چھوڑ سکتے ہو، ہاں اس صورت میں کہا ہے کہ جب انسان بے ہوش ہو جائے، اسے دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، بیدار ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے، تو فرمایا ہاں ٹھیک ہے اب یہ نماز چھوڑ سکتا ہے۔ 5 نمازوں سے زیادہ وہ بے ہوشی کے عالم میں جائے گا تو پھر اس کے اوپر ان نمازوں کو قضا کرنا بھی نہیں، 1 2 3 4 5 نمازوں تک اگر وہ بے ہوش رہا، ہوش آ گیا تو فرمایا یہ جو 5 گزری ہیں یہ بھی تو نے ہوش کی حالت میں اب ان کی قضا کرنی ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ کون سا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم نماز چھوڑ رہے ہو، یہ تو نماز چھوڑنے کا کوئی عذر ہی نہیں۔ کہا مجھے کوئی پتہ ہی نہیں۔ بات وہی آ جائے گی ہم سیکھتے ہی نہیں۔ اسلام تو بتاتا ہے، اسلام تو کہتا آؤ مجھ سے سیکھو۔ سورہ محبوب نے کیا پیارا فرمان ارشاد فرمایا، فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، فرمایا مسلمانوں دین کا علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ اسلام نے تو فرض کیا ہے یار، اسلام نے لازم قرار دیا ہے، اب میری مرضی ہے سیکھوں یا نہ سیکھوں، اسلام نے لازم قرار دیا ہے۔ تو اسی کے متعلق بھی کچھ گفتگو کرنی تھی۔ اس کو کہتے ہیں شرعی معذور۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف مطلب یہ قطروں کا مرض ہی ہو تو پھر ہی شرعی معذور ہے، اس کے علاوہ بھی امراض ہو سکتے ہیں، جس طرح دست آنا یعنی موشن لگ جاتے ہیں، یا ہوا خارج ہونے کا مرض آ جاتا ہے، یا خون نکلنے کا مرض ہے۔ ابھی شاید جو بیٹھے ہیں نمازی ان کو پتہ ہے 2-4 دن پہلے میں نماز نہیں پڑھا رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا قاری صاحب کے پیچھے، لیکن پڑھا نہیں رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میری نکلی تھی داڑھ، اور داڑھ کی وجہ سے جو ہے نا وہ بار بار خون آ رہا تھا، اور جب بار بار خون آ رہا ہے تو خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ تو اس حالت میں میرا وضو نہیں رہتا، تو میں اس صورت میں معذور ہو گیا، اب میں جماعت نہیں کروا سکتا تھا۔ نماز تو پڑھنی ہے لیکن جماعت نہیں کروا سکتا تھا، اسی لیے قاری صاحب جو ہے وہ جماعت کروا رہے تھے۔ خون آ رہا ہے بار بار، یا عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں کہ جس طرح حیض کے علاوہ استحاضہ ہوتا ہے، حیض کا خون ہوتا ہے 3 سے 10 دن کے درمیان، جسے ہم کہہ دیتے ہیں واری کے ایام ہیں، مینسز ہیں، یہ 3 سے 10 دن کے درمیان ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو 10 دن سے زیادہ بڑھ گیا، 11 12 13 14 15 دن آ رہا ہے وہ خون، تو اسے کہتے ہیں استحاضہ۔
استحاضہ کی حالت میں نہ نماز معاف ہے، نہ روزہ معاف ہے، نہ ہی مرد کا قریب جانا کوئی گناہ والی بات ہے۔ مرد اس حالت میں عورت کے قریب جا سکتا ہے، لیکن اب بات آئے گی کہ وہ نماز کیسے پڑھے، اور آپ پر خون آتا جا رہا ہے۔ تو اسلام نے باقاعدہ اس کا حل پیش کیا بھائی، اس کو کہتے ہیں شرعی معذور۔ ہمارے ہاں تو عذر والا معذور اس کو کہتے ہیں جو نبینا ہے یا جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے، یہ شریعت کے اعتبار سے معذور ہے۔ اس کے لیے کیا اسلام نے حل پیش کیا؟ اسلام کہتا ہے جب تمہارا عذر ثابت ہو جائے، کس طرح عذر ثابت ہونا ہے؟ جیسے ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، 12 سے لے کر 4 بجے تک۔ اب 12 سے 4 کے درمیان آپ کو اتنا وقت نہیں ملا کہ آپ فرض نماز ادا کر سکیں۔ ان 4 گھنٹوں میں آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکیں۔ وہ قطرہ خون کا یا پیشاب کا یا جو عذر تھا وہ بار بار پایا جا رہا ہے، تو اب آپ شرعی معذور ہیں۔ اب دوسرے ٹائم میں آپ کیا کریں گے؟ وضو کریں گے اسی عذر کے ساتھ، جیسے پیشاب کا قطرہ آ رہا ہے بار بار، اسی عذر کے ساتھ آپ کیا کریں گے جناب؟ وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، آپ کا وضو گویا کہ نہیں ٹوٹا۔ ہاں کوئی دوسری چیز پائی گئی، مثلا پیشاب کا قطرے کی وجہ سے آپ معذور کہلائے، لیکن ہوا خارج ہو گئی یا آپ پیشاب واش روم ایسے ہی چلے گئے پخانہ وغیرہ کے لیے، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، پھر دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اب آپ اس وضو سے بار بار اگرچہ قطرہ آ بھی رہا ہے، آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو چھو بھی سکتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، اب کوئی گناہ نہیں، یہ اسلام کہتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ تھوڑا سا عذر آتا ہے، سب سے پہلے جو کام چھوڑنے والا ہوتا ہے نا، وہ نماز کا ہوتا ہے، یار نماز چھوڑ دو، حالانکہ سب سے اہم فریضہ جو ہے وہ نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کی کتنی زیادہ حفاظت فرمایا کرتے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام کے مبارک پاؤں میں ورم پڑ جایا کرتے تھے کھڑے ہو کر قیام کرتے کرتے۔ میں نے یہ حدیث آپ کی بارگاہ میں پہلے عرض کی تھی، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں ایک دن رات کے وقت سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھا، وہیں سو گیا۔ سرکار تہجد کے ٹائم اٹھے تو میں نے کہا یار واہ حذیفہ، آج کیا تیری قسمت ہے کہ سرکار کے ساتھ نماز تہجد پڑھے گا۔ سرکار کھڑے ہوئے اور نماز شروع فرمائی، تو میرے دل میں خیال آیا کاش آج حضور سورۃ البقرہ کی 100 آیتیں پڑھ دینا۔ 100 آیتیں بھی بڑی آیتیں ہیں یار، اللہ خیر کرے، اسی تے چوتھی پنجویں آیت سائڈ چینج کرن لگ پے نے۔ کہتے ہیں حضور نے 100 آیتیں پڑھی سورۃ البقرہ کی، میں خوش ہوا، میں نے کہا اب حضور نہ رکوع کریں گے، 100 آیتیں بڑی ہیں۔ حضور نے 100 سے 200 آیتوں کی بجائے پھر سورۃ البقرہ ہی پوری پڑھ دی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کیا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کیا کمال ہے، آج بڑا مزہ آ رہا تھا، صاحب قرآن پڑھ رہا تھا اور میں سن رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ مزہ تو آئے گا نا بھائی، جب صاحب قرآن، ایک عام قاری جس طرح قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے کتنا مزہ آ رہا تھا، تو جس پر قرآن اترا ہو جب وہ قرآن پڑھے، کہتے بڑا مزہ آیا۔ میں نے کہا اب رکوع کریں گے؟ حضور نہیں، یہاں تک کہ سورت آل عمران بھی حضور نے مکمل پڑھ دی۔ اللہ اکبر۔ کہتے میں نے کہا اب رکوع کریں گے؟ کہتے نہیں، یہاں تک کہ سورت النساء بھی حضور نے مکمل پڑھ دی۔ ہے نا نماز؟ اللہ اکبر۔ گویا کہ تقریباً 5.25 سپارے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں سرکار نے ایک رکعت میں ٹھہر ٹھہر کر بڑے سونے انداز میں، جہاں اللہ کی تسبیح والی آیات آتی تسبیح کرتے، جہاں خوف والی آیتیں آتی اللہ سے پناہ مانگتے، گر گڑاتے، حضور نے ایک رکعت میں گویا کہ 5.25 سپارے تلاوت فرمائے۔ یہ حضور کی نماز سے محبت تھی۔ اما عائشہ صدیقہ کہنے لگی حضور اتنی لمبی نماز، اتنی لمبی؟ آپ تو وہ ہیں جن کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے گناہوں کو بخشنا ہے اور بخش دیا بھی ہے۔
پہلو کے گناہ بھی آپ کی وجہ سے بخشے گئے ہیں، آپ کے بعد والے لوگ جو آئیں گے ان کے گناہ بھی آپ کے صدقے بخشے جائیں گے۔ حضور اتنی لمبی نماز، حضور کا کیا شاندار جواب ہے، فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، جب میرے رب نے مجھ پر کرم ہی اتنا بڑا فرمایا تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر ہمارے ہاں نعمت ملے تو ہم رب کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا نا، بیاہ آئے، اللہ نے بچے دی نعمت دیتی ہے، لے آؤ ٹور، غم زدہ ہوں تو پھر رحمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ فوتگیوں کی لے آؤ جی ابھی قرآن پاک پڑھ لی، کوئی 7واں 10واں کول 40واں آ جانا، ایسا نہیں محسوس ہوتا۔ خوشیوں کا تعلق ہم نے شیطان سے جوڑا ہوا ہے اور غموں کا تعلق رحمان سے جوڑا ہوا ہے، ایسا نہیں محسوس ہوتا۔ حالانکہ مومن کا بنیادی نظریہ یہ ہونا چاہیے، دکھ ہو یا سکھ میں اللہ ہی کا بندہ ہوں، اسی کی عبادت کروں گا، ہونا یہ چاہیے یار۔ تو نماز کا متعلق عرض کرا تھا، کسی حالت میں معاف نہیں، یہ معذور کا میں نے مسئلہ عرض کیا۔ تو ساتھ ہی جمعہ کے حوالے سے نا ہمارے ہاں بڑی یہ کنفیوژن یہ پائی جاتی ہے جناب، بعض لوگ سمجھتے ہیں جمعہ والے دن ہم ظہر بھی پڑھتے ہیں، یہ 2 فرض جمعے کے ہیں، بقیہ ظہر کی نماز ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایک ہی نماز ہے، وہ جمعہ ہے۔ اچھا، پہلی سنتیں تو ہو گئی جمعہ کی، پہلی 4 سنتیں، یہ تو آپ ظہر کی بنا رہے تھے؟ نہیں بھائی، یہ جمعہ سے پہلی 4 سنتیں ہیں، اور جمعہ کے بعد جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بعد جمعہ کی 4 سنتیں ہیں، پھر 2 سنتیں اور 2 نفل ہیں، درمیان میں جو 2 آپ نے فرض پڑھے ہیں، ظہر تو ہے ہی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یار جمعہ والے دن ظہر بھی ساتھ پڑھنی ہوتی ہے، یہ 2 فرض جمعے کے ہیں، بقیہ ساری ظہر کی نماز ہے۔ ایسا نہیں ہے کچھ بھی بھائی۔ جمعہ کی رکعتیں کس طرح میں نے بیان کی، پہلی 4 سنتیں ہیں، پھر 2 فرض ہیں، پھر 4 سنتیں یہ بھی جمعہ کی ہیں، پھر 2 سنتیں اور 2 نفل، یہ ساری کی ساری نماز جمعہ کی ہے، ظہر نہیں۔ جس نے جمعہ پڑھ لیا اس کے اوپر ظہر پڑھنی جائز ہی نہیں ہے۔ ایک وقت میں ایک نماز ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ فجر میں ہم ظہر تو نہیں نہ ملاتے، فجر میں فجر ہے، ظہر میں ظہر، عصر میں عصر۔ جمعہ والے دن جو شہر کے اندر ہیں، جو با جماعت نماز پڑھیں گے، ان کے اوپر جمعہ پڑھنا فرض ہے۔ ہاں جو مریض ہے یا عورتیں ہیں ان کے اوپر ظہر کی نماز ہے، وہ گھر میں ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ ٹائم کے حوالے سے کہ نمازوں کے اوقات کیا ہیں، یاد رکھیں نمازوں کے اصل اوقات تو ویسے یہ ٹائم تو اب یہ ٹائم ٹیبل آیا ہے، گھڑی کے ذریعے جو بتایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں نظام الاوقات وغیرہ، اوقات صلاح بھی کہتے ہیں۔ اصل میں سورج کے اعتبار سے چاند کا اور سورج کے اعتبار سے جو ہے ہم حساب لگاتے تھے پہلے علماء جو ہے، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ نماز فجر کا ٹائم ہے۔ سورج نکلتے ہی نماز فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ صبح صادق یہ ایک سفید قسم کی روشنی ہوتی ہے جو ایسے بالکل سیدھی آتی ہے اور پھر آہستہ 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 پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے صبح صادق۔ گاؤں دیہات میں عموماً لوگ کہتے ہیں پو پھٹ پئی ہوں، مطلب ان روشنی آن لگ پئی۔ اور ظہر کی نماز کا وقت جو ہے، ٹائم آپ کے پاس مطلب گھڑی نہیں ہے تو آپ کھڑے ہوں گے نا، تو جب آپ کا سایہ ایک ہے، یہ سایہ اصلی جو اس کے ساتھ ہی بالکل تھوڑا سا ہوگا، اس سے بڑھنے لگے تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور کب تک ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی چیز کھڑی کریں گے اس کے سائے میں تو ایک سایہ 2 سایہ ہو جائے، مطلب یہ انگلی کھڑی کی ہے تو یہ انگلی ڈبل ہو جائے تو ظہر کی نماز تک کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح عصر کا شروع ہو گیا تو وہ غروب آفتاب تک ہے، اور عشاء کی نماز جو ہے وہ صبح صادق تک ہے۔ یہ یاد رکھیں ہر نماز کا ٹائم دوسری نماز تک ہے سوائے فجر کے۔ بعض کیا کرتے ہیں، رات فون آتا ہے وہ نا عشاء لیٹ ہو گئی ہے، سنا رات کو 12 بجے بھی زوال کا وقت ہوتا ہے، اس وقت عشاء نہیں پڑھ سکتے۔ بھائی زوال کا تعلق ہی سورج کے ساتھ ہے، رات کو کیڑا سورج چڑھتا ہے جی بھائی، راتی چاند چڑھتا ہے سورج نہیں، تو لہذا اس وقت تو مطلب بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں فون، وہ نا ہم مغرب پڑھ کے سو گئے تھے
تو کیا اب عشاء ہماری قضا ہو گئی؟ وقت کے اندر نماز پڑھنے سے نماز قضا نہیں ہوتی۔ بالفرض جیسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گئے، 9 بجے 10 بجے 11 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے آنکھ کھلی، تو ابھی تو نماز کا وقت ہے، اب آپ کی نماز قضا نہیں ہے، وہ نماز ادا ہی ادا ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں، جو نماز فجر ہے اس کو ٹائم میں شروع کر کے ٹائم کے اندر ہی ختم کرنا ضروری ہوتا ہے، تب یہ نماز ادا کہلائے گی۔ جبکہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اگر آپ نے ٹائم میں صرف اللہ اکبر کہہ لیا نا، جیسے ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے 4 بجے، آپ نے 3:58 پر ظہر کی نماز شروع کر دی، اللہ اکبر، 4 بجے تو ٹائم ختم ہو گیا، لیکن یہ آپ کی نماز ادائی کہلائے گی، اگرچہ آپ عصر کی نماز کے وقت میں اسے ادا کر رہے ہیں، یہ ادائی ہے۔ اسی طرح مغرب بھی، اسی طرح عشاء بھی، اسی طرح عصر، یہ ساری نمازیں، یعنی اللہ اکبر کہنے کا ٹائم مل گیا تو وہ آپ کی ادا ہے، قضا نہیں، اگرچہ دوسرے وقت میں جا کر وہ اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کا میں نے وقت بتایا غروب آفتاب تک ہے، لیکن بعض لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار یہ سورج نا زرد ہو گیا ہے، اب نماز نہیں پڑھنی چاہیے، مکروہ ہو جاتی ہے۔ ہاں مکروہ ہے، اتنی تاخیر کرنا کہ جس سے نماز کے نکلنے کا اندیشہ ہو، اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ذرا جلدی جلدی محبت اور ذوق شوق کے ساتھ حاضر ہو، اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ نماز اس دن کی عصر کی ادا فرمائیں گے تو وہ نماز ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح ایک نماز بڑی اہم نماز تہجد کی نماز، تہجد کی نماز کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے۔ فرض جو ہے نا، یہ فرض پڑھ کر سونا اس کے لیے شرط ہے، پھر جب آنکھ کھلے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے۔ اور عموماً آقا کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ ہوتی تھی 6 رکعت یا 8 رکعت تہجد پڑھا کرتے تھے، اس سے کم بھی سرکار کبھی کبھار پڑھ لیتے تھے، اور کبھی کبھار 12 رکعتیں بھی سرکار تہجد کی ادا فرما لیتے تھے۔ تہجد پڑھنے کے بعد سرکار وتر کی ادائیگی فرماتے تھے۔ آج بھی اسی طرح ہی مسئلہ ہے کہ جو تہجد پڑھنے والے ہیں، جن کو بیدار ہونے کا یقین ہے کہ یار میں اٹھ جاؤں گا، ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وتروں کو تہجد کی نماز کے ساتھ ادا فرمائیں، افضل یہی ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے۔ آخر میں ایک بات عرض کرنی ہے، انشاءاللہ چند دنوں میں ہم ایک تجارت کورس جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، جس کا ٹائم ہوگا 9 سے 9:30، 5-10 منٹ اوپر ہو سکتے ہیں۔ اس کے اندر لیول ہوں گے، لیول 1، لیول 2، جس کے اندر جو ہے وہ بالخصوص جو تاجر حضرات ہیں نا، انہیں دین اسلام کے مطابق تجارت کرنے کے اصول بتائے جائیں گے۔ یہ لازم چیز ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا پتہ کیا عمل ہوتا تھا؟ بازار جاتے، ہاں بھائی تجھے سمجھ ہے قرآن و حدیث کے مطابق تجارت کیسے کرنی ہے؟ جی حضور سمجھ ہے، ٹھیک ہے پھر تجارت کرو، مجھے بتاؤ۔ کسی سے سن بھی لیتے، کسی سے پوچھ بھی لیتے، بتا بھائی تجارت کے کیا اصول ہیں۔ جس کو کسی اور کو پوچھا نہیں پتا تو سرے عام بازار کے اندر نکال کے نا، کوڑے والا جو کوڑے مارتا تھا نا، جلاد اس کو کہتا ہے، اس کو کہتا ہے چل بھائی اس کو 20 کوڑے مار۔ اس کو سمجھ شعوری نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو حرام اور سود کھلا رہا ہو۔ جب تجارت کا پتہ ہی نہیں ہے اسے، تو یہ کیوں تجارت والی جگہ پہ بیٹھا ہوا، کیوں تجارت کر رہا ہے؟ پہلے تجارت سیکھو پھر کرو۔ ہے یہ انبیاء کی سنت تجارت کرنا، اس کے اندر بڑی برکت ہے۔ سونے محبوب نے تو کیا شاندار لفظ فرمائے ہیں، فرمایا سچا تاجر کل بروز قیامت انبیاء کے ساتھ ہوگا جنت۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو بالخصوص جو تاجر حضرات ہیں وہ کوشش کریں کہ نام لکھوائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ چند دنوں میں انشاءاللہ سلیبس وغیرہ جو ہے وہ کلیئر ہوگا کہ یہ چیز ہم نے پڑھنی ہے۔ اس کے اندر عقائد ہوں گے، اللہ کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہے، رسول اللہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے، صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں،
اس کے ساتھ قرآن پاک کی ایک آیت تفسیر، ترجمہ تفسیر جسے کہتے ہیں، کیونکہ بھائی قرآن تو سمجھ ہونا چاہیے نا، ساری زندگی گزر گئی ہے، ایک اللہ نے کتاب دی ہے، قبر میں جا کر کیا منہ دکھائیں گے؟ مولا تیری ایک کتاب بھی میں سمجھنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں تھا، اور ساتھ پھر تجارت کے مسائل ہیں، یہ 10 منٹ تقریباً ہوں گے ان چیزوں کے، تو کوشش کریں اپنا نام جو ہے وہ فرمان بھائی کو یا مجھے بتائیں، تاکہ ہم جو ہے نا ایڈ کر لیں کہ یہ بندے ہیں، ہم نے تجارت کورس کے اندر جو ہے انہیں شامل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ۔